باي محمد محمد جماعة المهتمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي شرف العلم بنزول القرآن الكريم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الناطق بلسان عربي مبين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الامان طلبہ قافلہ کی طرف سے انتظام شدہ آج کے اس مسابقتی جلسہ کے صدر محترم، واجب الاحترام، معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے عزیز نور القرآن کے دینی سپاہیوں، آج کے اس مسابقتی جلسہ کے موضوع میں سے سیرت النبی میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جناب صدر، سیرت نبی ایک ایسا موضوع ہے کہ قلم ہے کہ لکھنے کو بیکار، الفاظ ہیں تو جملوں میں ڈالنے کو بیکار، حروف ہیں کہ لفظ بننے کے لیے بے چین۔ موضوع ایسا معطر و منور ہے کہ جو اسے منسوب ہوا وہ چمک گیا، دمک گیا، وہ مہک گیا۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا رب ہے۔ پیارا حاضرین، اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے گزرے جن کو نہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہے اور نہ ان سے ہمیں کوئی رشتہ داری ہے اور نہ تو ان سے ہمیں کوئی جانی ہے ہماری فائدہ حاصل ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ترجیحیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیوں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں ان کی خصوصیت اور کمالات کی وجہ سے، جیسے کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں ان کی سخاوت کی وجہ سے، ہم بشر نوشیروان سے محبت کرتے ہیں ان کی عقل صاحب کی وجہ سے، ہم بڑے بڑے عالم جیسے حسین احمد مدنی سے محبت کرتے ہیں ان کی علم و حکمت کی وجہ سے۔ لیکن کیوں کہ اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیت اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں اس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیوں نہ رکھنی چاہیے جن میں سارے خصوصیت کی مجموعہ تھی۔ اور ہاں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر کمالات مکمل و اکمل تھا۔ پیارا حاضرین، آج دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کے حسن پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس حبیب کی بیان پر ناز کیوں نہ کروں جن میں سارے خصوصیت پائی جاتی تھی؟ پیارا حاضرین، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی سخی بن گئے، میرے نبی بہادر تھا جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ میں اس سے بھی بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے میرے نبی کے اندر ان ہر کمالات کو رکھ دیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء میں ہر نفس پیدا تھا۔ پیارا حاضرین، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آدم کا خلق تھا، نوح کا تبلیغ تھی، ابراہیم کا توحید تھی، اسماعیل کا آزاد تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا، یحییٰ کا پاک دامنی تھی۔ رب کائنات نے ہر کمالات کو میرے نبی میں رکھ دیا تھا۔ اور قرآن عظیم نے سورہ قلم میں کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ لہذا جس کو میرے نبی سے محبت نہیں، اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے انسانیت سے محبت نہیں، اسے بھلائی سے محبت نہیں، اسے سدائی سے محبت نہیں۔ اور جس انسان کے دل میں الفت رسول نہیں وہ فاسق ہو سکتا ہے،
लेकिन ऐसा इंसान कभी भी कामिल मोमिन नहीं हो सकता। जैसा कि मेरे नबी ने फरमाया, ला युमिन अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त कामिल मोमिन न बन सकोगे जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप, उसके औलाद और सारे इंसान से ज्यादा महबूब न बन जाऊं। लिहाजा आए प्यारे अजीज, हमें आशिक रसूल बनना है, हकीकी आशिक रसूल, और इसलिए सुन्नत रसूल की पूरी पाबंदी करना जरूरी है। हमारी जिंदगी में हालत ऐसा ना हो जाए कि हमारी जिंदगी गुजर जाए लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी सिफत जिंदगी में लाने की तौफीक अता ना हो। जैसा किसी शायर ने कहा था, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गई, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, मगर तेरे औकाफ का एक बात भी पूरा न हो। लिहाजा आइए हम आज में मुसलमान करें कि हम आज से सबके सब सुन्नत रसूल की पूरी पाबंदी करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हम सबको तौफीक अता फरमा, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई मोहम्मद साद।